جی السلام علیکم. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسپیسیفکلی ہمارے ملک کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور جو ہم پہ ساروں پہ حکومت کر رہا ہے مسٹر پرائم منسٹر کاکڑ، اس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح کی ایک روٹین انہوں نے سٹارٹ کی ہے. وہ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں، ان سے کوسچننگ آنسرنگ ہوتی ہے، پوچھے جاتے ہیں سوال، ان سوالوں کے جواب کیا آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بلوچ کلیم کرتے ہیں اور انہی کے ناک تھلے، انہی کی ڈائریکشن پہ جو مظاہرین بلوچستان کے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے آئے ہیں ان پہ جو تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ ان کا ڈینائل اور وہ ان کا یہ کہنا کہ اگر ڈنڈا پڑ گیا تو کیا فرق پڑ گیا، اگر مار پڑ گیا تو کیا فرق پڑ گیا. یہ ڈنڈا ان کو پڑے، ان کے چاہنے والوں کو پڑے، ان کے بیوی بچوں کو پڑے تو پھر تو وہ ایک ایشو بن جائے گا. پر یہ ایک غریب آدمی پہ پڑے تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈنڈا یہی ہے کہ اس کو پڑے یا نہ پڑے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارا پرائم منسٹر جو کہ انٹرم گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایک اسکالر، اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل اور ایک تھنکر بہت بڑا وہ بتاتا ہے، پوز کرتا ہے. تو میں اس حوالے سے طیبہ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو اسپیسیفکلی کل اور پرسوں میں انہوں نے یونیورسٹیز میں کوسچننگ آنسرنگ اور یہ سیشن کیے ہیں، کیا اس کا ایفیکٹ پولیٹیکل کیا پڑے گا، ہماری ینگ جنریشن پہ کیا اس کا ایفیکٹ پڑے گا، ہمارے پاکستان کے آنے والے الیکشنز اور مستقبل پہ کیا پڑے گا. دیکھیں، ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لینن کو یا کارل مارکس کو پڑھ لینے سے آپ کو انقلابی نہیں بن جاتے. اگر آپ ذہنی طور پر غلام ہیں نا تو آپ غلام ہی رہتے ہیں. اور یہ بات ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ میں صاحب اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور وہ مائنڈ نہ کر جائیں. تو آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ 2 کتابیں پڑھ لینے سے آپ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے. کچھ دن پہلے یہ سوال ہوا کہ جی یو کے میں جو پرائم منسٹر ہے وہ انڈیا کا بنا دیا گیا. دیکھیں نا انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے، انڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، انڈیا کے لوگ یو کے میں پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، آدھی دنیا کے بڑے بڑے. تو میں نے ایک اس بات کا یہ بڑا سمپلی جواب دیا. جواب یہ تھا کہ انگریز نا بڑا سیانہ ہے، وہ بڑا سینسیبل ہے، وہ سالوں ہم پہ حکومت کرتا رہا ہے. اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، اس انگریز کا یہ کہنا ہے کہ گھوڑا اور کتا جو ہے نا وہ دونوں بڑے دیکھ کے اور نسلی رکھیں، لیکن وہ ہمارے یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں وہ اتنا مطمئن ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اتنے وفادار کتے ہیں ہمارے کہ جو مرضی کر لیں بغاوت نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے یو کے کا پرائم منسٹر اگر انڈیا والے کو بنا دیا نا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اتنا وفادار رہے گا، ہمارے ساتھ اتنا لائل رہے گا کہ کبھی ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. اس لیے ایک گورے کو پرائم منسٹر بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس انڈیا کے بندے کو جو ہے پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اس لیے وہ پرائم منسٹر بنا ہے. تو ہمارے جو پرائم منسٹر یہاں پرائم منسٹر بنے انہیں بھی پتہ ہے کہ میں اتنا وفادار ہوں، میں اتنا نسلی ہوں اس معاملے میں کہ میں کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں. اور پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ سے سوال کرنے والے لوگ پاکستانی ہیں، وہ ان پڑھ جاہل لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں سوال کرنا نہیں آتے. غلطی سے ہی صحیح پر شعور کچھ حد تک ہمارے ملک میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں آ گیا ہے اور انہیں سوال کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگر وہ سوال کر رہے ہیں تو آپ ان کے جواب انسانیت کی طرح، اور وہ جواب جو انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھائے جائیں اور وہ کم از کم ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئے، وہ جواب دیں. مثالیں یہ دینا کہ قاسم کا ابا اور حمید کا ابا، آپ نے باپ بن کے دیکھا ہے؟ آپ بطور وزیر اعظم ملک کے پرائم منسٹر ہونے کے آپ نے کبھی باپ کی حیثیت سے اس ملک میں ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، ملک کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، غداری کرتا ہے، ٹیررزم کرتا ہے، تو کیا اس کو آپ چوک میں لٹکا دیتے ہیں؟ کیا اس کو سنے بغیر اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ کیا اسے کہتے ہیں جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں ہم اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے؟ کیا اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ میرے بیٹے نے اگر کوئی ظلم کیا تو اس کو عدالت میں پیش کریں، اس کو ماورائے عدالت قتل نہ کریں، اس کو مسنگ پرسن میں نہ رکھیں؟ جسٹیفیکیشنز اور جواب دیتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ میں کسی ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کا وزیر اعظم یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ڈنڈے مارنا تو بہت چھوٹی سی بات، آپ ڈنڈوں سے بہت آگے نکل گئے. اس کو ڈنڈا نہ کہیں،
آپ جو کر رہے ہیں اس پہ ذرا دوبارہ سے غور کریں. اور یہ جو سوال ہے نا یہ اٹھنا شروع ہوا ہے. ابھی تو آپ بہت سارے سوالوں کے جواب اور بھی تیار کر لیں, ابھی آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سیکٹری یا مشیر نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی رکھ لیں, کیونکہ اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی بجائے اب آپ ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں. اور لینن اور کارل مارکس سے ذرا آگے بھی پڑھ لیں, کیونکہ دنیا میں انقلاب کے بہت بڑے بڑے اور بھی اصول تھے. سو آپ پرائم منسٹر بن کے یہ سوچ لیں کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سارے سسٹم کو, آپ کیا کر رہے ہیں. اور بینگ پرائم منسٹر جب آپ ہمارے ایک صوبے یا دو صوبوں کے حوالے سے جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی بات کرتے ہیں, جو آپ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کو شرم نہیں آتی جب پنجابیوں کو وہ مارتے ہیں, آپ سے وہ سوال پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں نا کہ وہ پنجابیوں کو کیوں مار رہے ہیں. آپ یہ جواب دینا کہ آپ نے ایسے کیا حالات وہاں کریٹ کیے تھے جس کی وجہ سے وہ پنجابیوں کو مار رہے تھے. آپ یہ بھی تو جسٹیفائی کریں نا کہ کیا وہ واقعی پنجابی مزدور ہوتے ہیں جن کو مارا جاتا ہے, یا ان کی جیب میں صرف شناختی کارڈ پنجاب کا ہوتا ہے. یہ بھی تو جسٹیفائی کرنا کہ کیا وہ واقعی مزدور ہوتے ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ ملک کے پرائم منسٹر بنیں, آپ کسی خاص طبقے کے ریپرزنٹیٹیو نہ بنیں. نہیں, یہ تو ریسزم ہے سیدھا سیدھا. دیکھیں انہوں نے یہ جو انٹرویو دیا نا اور کوسچننگ آنسرنگ کا ایک سیشن رکھا, وہ ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا گیا. یہ ریسزم کو فروغ دینا ہے. جس وقت بلوچستان کا کوسچن ہو تو آپ ان لوگوں سے, اس عوام سے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی طرف دیکھیں, آپ ان سے یہ سوال کریں کہ جب پنجابی مرتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے. بھئی آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجابی ہو, بلوچی ہو, پختون ہو, سندھی ہو, گلگت کا کوئی ہو, تو یہ سارے ہم لوگ ایک نیشن ہیں, ہم لوگ ایک قوم ہے. ہم میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, کسی شخص میں کوئی تفریق نہیں, کسی امیر میں کسی غریب میں. خون سب کا لال ہوتا ہے, تکلیف سب کو ایک جیسی ہوتی ہے. اور ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے لیے کوئی صوبہ نہیں ہے. آپ باپ قاسم اور حمید کے باپ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہیں. یہ سب آپ کی اولادیں ہیں, ہر صوبہ آپ کا بچہ ہے, اور آپ نے ہر صوبے کے لوگوں کو ایک جگہ ملا کے رکھنا ہے. نہ کہ آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ تقریریں کرنی ہے کہ پنجاب جو ہے اس کو کیوں مار رہے ہیں, اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ یہی ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ کو, چاہے وہ کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کے عدالتوں میں پیش نہ ہونے سے لے کے, آپ سے اگر سوال مسنگ پرسنس تک ہوتا ہے تو ہر سوال کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بطور پرائم منسٹر آپ پڑھے لکھے ہو کے جواب دیں, جو پڑھے لکھے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں.